الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العلي العظيم. مل کے باواز بلند الصلوات. بانیان کی محنت کوشش خلوص الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین فرش ادا پہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کی نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. توجہ ہے جناب بادشاہ. وقت انتہائی اختصار کے ساتھ ہے. میرے بات کافی پڑھنے والے ہیں. میں اپنے مضمون کو بغیر کسی تمہید کے شروع کر رہا ہوں. جتنا وقت ہے اتنا ہی میں تمہیں دوں گا، پھر کبھی انشاءاللہ باتیں ہوں گی. ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین. اللہ نے کچھ مومنین سے سودا کیا. سودا اللہ کر رہا ہے، بندے نے نہیں کیا. اللہ نے کچھ مخصوص مومنین سے سودا کیا. کیا سودا کیا؟ انفسہم و اموالہم. اللہ نے ان کی جان اور مال لے کر بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کا انہیں مالک بنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی. توجہ ہے جناب. اللہ نے مومنین سے سودا کیا، ان کی جان ان کا مال لے کر صرف جنت نہیں دی، جنت کا مالک بنایا. اب اس میں فرق کیا ہے؟ جنت کا مالک بنایا، جنت کا مالک بنایا، ملکیت کر دی جنت ان کی، جسے چاہے وہ جنت میں داخل کر دے. وہ جسے چاہے جنت میں داخل کر دے. ان کے پاس ملکیت ہے. ملکیت اللہ نے دی ہے. دی کیوں؟ جان لی، مال لیا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون. وہ اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور پھر سب کے سب قتل ہو جاتے ہیں. اللہ کے رستے میں قتل کرتے ہیں اور پھر سب کے سب قتل ہو جاتے ہیں. وعدن علیہ حقن. اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے. فی التورات، ان کا ذکر جن سے اللہ سودا کر رہا ہے، جن کو اللہ جنت ملکیت میں دے رہا ہے، ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، والانجیل انجیل میں بھی ہے، والقرآن قرآن میں بھی ہے. اب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ وہ کون ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے، جن کا ذکر انجیل میں ہے، جن کا ذکر قرآن میں ہے. جب بیت اللہ میں علی بادشاہ آئے تھے تو 16 رجب کو محمد کے ہاتھوں پہ جب رسول نے کہا اقرا علی پڑھیے، علی نے کہا یا رسول اللہ تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی. یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ اللہ کہہ رہے ان کا ذکر تورات میں بھی ہے، ان کا ذکر انجیل میں بھی ہے، ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے. وہ مخصوص ہیں. اب فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ.
اللہ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کیا. ہوئے 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 انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کیا. نام نہیں لیا اللہ نے، صفات بتائی ہے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. اللہ کہتا ہے میرے حبیب انہیں خوشخبری سنا دو، انہیں خوشخبری سنا دو، وہ سارے کے سارے مارے جائیں گے، فتح ان کی عظیم ہوگی. فتح ان کی عظیم ہوگی. 14 صدیاں ہو گئی ہیں، حسین آج بھی زندہ ہے. قرآن کہہ رہے ہیں فتح ان کی عظیم ہوگی. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمایا مارے سارے جائیں گے، میرے حبیب فتح ان کی عظیم ہوگی. اب اللہ صفات بتا رہے ہیں، اب اللہ نشانیاں بتا رہے ہیں. الطائبون نل عابدو نل حامدو نل سائحو نل راکعو نل ساجدو نل آمرون والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. اللہ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے، سارے کے سارے عبادت گزار ہوں گے، سارے کے سارے اللہ کی حمد کرنے والے ہوں گے، سارے کے سارے پردیسی ہوں گے. سارے کے سارے مسافر ہوں گے. توجہ سمجھ آ رہی ہے؟ سارے کے سارے مسافر ہوں گے. تلاش کرو. اللہ صفات بیان کر رہا ہے. سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، سارے کے سارے عبادت کرنے والے، سارے کے سارے حمد کرنے والے، سارے کے سارے مسافر، سارے کے سارے رکوع کرنے والے، سارے کے سارے سجدہ کرنے والے، سارے کے سارے اللہ کی طرف بلانے والے، سارے کے سارے گناہوں سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ. اللہ کہتا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. لوگ ہم سے کہتے ہیں آل محمد کی کوئی حد بتائیں کہ آل محمد کی حد کیا ہے. میں آل محمد کی حد کیا بتاؤں جو اللہ کی حدوں کے محافظ ہے، جو اللہ کی حدوں کے محافظ ہیں. ان کی حد میں کیا بتاؤں؟ والحافظون لحدود اللہ، والحافظون لحدود اللہ. اللہ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کا مقصد قرآن سے ہمیں یہ نتیجہ ملا جہاں جہاں اللہ کی حد ہے، جہاں جہاں اللہ کی حد ہے اس کی حفاظت کرنے والے. کوئی جگہ ہے جہاں اللہ کی حد نہیں؟ کوئی ہے ایسی جگہ؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے. اب میں آسان ترجمہ کر دوں، بالکل آپ کی گودیوں میں ڈال دوں آسان ترجمہ. اس کا مطلب جہاں جہاں اللہ ہے وہ اللہ سے جدا نہیں، اللہ ان سے جدا نہیں. یہ مولا حسین پاک کا ذکر ہو رہا ہے نا، ممبر حسین پاک کا ہے. 14 صدیاں ہو گئی ہیں. ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ذکر ہے، مجلس ہوتی ہے حسین کی. 14 صدیاں ہو گئیں. کاش میرے مسلمان بھائیوں کو اللہ ہدایت دے دے، چونکہ عقل، دین کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. 14 صدیاں ہو گئیں حسین پاک کی مجلس ہو رہی ہے. مجلس حسین کی ہے، پڑھا قرآن جاتا ہے. ہوئے 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 مجلس حسین کی ہو رہی ہے، پڑھا قرآن جاتا ہے. بتلا دوں حسین کتنا کریم ہے. بس چھوڑنے لگا ہوں ممبر.
چونکہ میرے بعد کافی پڑھنے والے پھر کبھی مولا نے چاہ تو پڑھیں گے، میں ویسے ایسے پڑھتا بھی نہیں ہوں، میرا ایک اپنا انداز ہے، میں چھوڑنے لگا ہوں، ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ توجہ فرمائے، مولا کتنا کریم ہے، رب کائنات کی قسم، رسول کا بیٹا، زہرا کا بیٹا، علی کا بیٹا، نواب کربلا اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ حر آیا تھا، حر نے آ کے حسین سے سوال کیا، مولا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو مولا کو کہنا چاہیے تھا نا، اور میں نے تجھے معاف کر دیا، اور میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن میں کیا کروں، سینہ پھٹنے کو ہے، کس کو جا کے سناؤ؟ جنگل میں چلا جاؤں پاگلوں کی طرح، کسے جا کے سناؤں؟ کتاب کے الفاظ ہیں، حر نے کہا مولا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حسین نے کہا اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ معافی کس سے مانگی؟ معافی کس سے مانگی؟ معافی اس نے حسین سے معافی مانگی۔ مولا حسین سے بات کر رہا ہے، کہتے ہیں مولا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ مولا کو کہنا چاہیے نا میں نے تجھے معاف کیا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ اس کا مقصد ہے مولا کا یہ فرمانا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اس کا مقصد یہ ہے اللہ اس سے معاف کرتا ہے جسے معصوم معاف کرے۔ اللہ اسے معاف کرتا ہے جسے معصوم معاف کرے۔ اب ہمیں یہ نہ بتاؤ فلاں کو اللہ نے معاف کر دیا، فلاں کو اللہ نے معاف کر دیا، ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بخاری سامنے ہے، بخاری میں دیکھو معصومہ نے معاف کیا ہے۔ توجہ فرما رہے جناب؟ ہمیں یہ نہ بتاؤ فلاں کو معاف کر دیا، اللہ اس کو معاف کرتا ہے جس کو معصوم معاف کرے۔ معصوم معاف کر دے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ 14 صدیاں ہو گیا مسلمان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نماز میں کھڑے ہو کے کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہے۔ یہ غضب والے کون ہیں؟ غضب والے کون ہیں؟ تو نماز میں کہتا ہے ان کا رستہ نہ دکھا۔ اب میں بخاری پڑھنے لگا ہوں، فرمایا ان اللہ یغضب لغضبہا ویرضی لرضائہا، یا فاطمہ، اے فاطمہ میری بیٹی، تو اس مقام پہ ہے تیرے غضب ناک ہونے پہ اللہ غضب ناک ہوتا ہے، تیرے راضی ہونے پہ اللہ راضی ہو۔ بطول اس منزل پہ ہے جس کی رضا پہ اللہ راضی ہوتا ہے، جس کے ناراض ہونے پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مان لیتا مسلمان بیٹیاں علی کی جنگلوں کا سفر نہ کرتا، نہیں مانا مسلمان نے۔ مان لیتا رسالت کو مسلمان، علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں نہ پڑتی۔ آئی ہے نا بہن، سکی بہن، میں سیدزادہ ہوں کیسے پڑھوں؟ تو ہائے نہیں کر رہا، میں پڑھ رہا ہوں نا، تجھے کیا پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ سکی بہن آئی ہے اپنے بھیا کے لاشے پہ، اپنے بھیا کے لاشے پہ سکی بہن آئی ہے۔ جب لاشا دیکھا نا 13 حصوں میں تقسیم تھا، 13 حصوں میں حسین کا لاشا دیکھ کے کہتی ہے انتل حسین مدینہ، اور نانا محمد کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین تو ہے، اور جس کے ناز جبریل اٹھاتا تھا وہ حسین تو ہے۔ 13 حصوں میں تقسیم تھا۔ اب بدے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جب اپنے بھیا کے لاشے پہ بیٹھی ہے نا، ماتم کر رہی ہے، رو رہی ہے، بین کر رہی ہے، تو اپنے بھیا کا نام لے رہی ہے۔ اب بتلا دوں لوگ کہتے ہیں روتے کیوں ہو؟ ہاں میں تجھے بتاؤں ہم روتے کیوں ہیں۔ منبر حسین کا ہے، علی کی بیٹی اپنے بھیا کو رونے کے لیے بیٹھی اپنی مرضی سے تھی، اٹھی شمر کی مرضی، بیٹھی اپنی مرضی سے، اٹھی شمر کی مرضی سے۔ ایسے بدے ہوا تھے، ایسے بدے ہوا تھے۔ یہ دیا ہے مسلمانوں نے اجر رسالت،
جو قرآن نے مانگا تھا اجر رسالت، مسلمانوں نے یہ دیا۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو نہیں پڑھا میں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھا، اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ویڈیو کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ کسی مستور سیدانی نے، کسی سیدانی نے کسی سے پانی نہیں مانگا، میں نے نہیں پڑھا، کسی سے کھانا نہیں مانگا، پانی نہیں مانگا۔ ہاں ایک چیز مانگی ہے، نحنو بنات رسول اللہ، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہمارے سر ننگے ہیں، ہمیں چادریں دے دو، ہم تمہیں واپس کر دیں گی، ہم وعدہ کرتی ہیں۔ کسی مسلمان نے چادریں نہیں دی، عیسائی چادر دیتے رہے۔ ایک بہت بڑا راہب تھا، دوڑتا ہوا آیا، اپنے گھر سے چادریں اٹھائی، سید سجاد کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے بتا تو کون ہے؟ کہا میں سید سجاد ہوں۔ کہا ابھی میں سو رہا تھا اور کلیسا میں چرچ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے ٹھوکر ماری، ٹھوکر مار کے کہتے دیکھ میرے سر پہ چادر نہیں، میرے پاؤں میں جوتا نہیں، تو سو رہا ہے، محمد کی بیٹیاں چادریں مانگ رہی ہے، میں نے اپنے گھر سے چادریں لی ہے اور میں چادریں لے کے آ گیا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام سید سجاد ہے۔ کہا تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ کہا حسین کے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا حسین کے بابا کا نام علی ہے۔ کہا تمہاری دادی کا نام کیا ہے؟ طرف کے سید سجاد رو کے کہتے میری دادی کا نام فاطمہ، ازادار فاطمہ کا نام آنا تھا۔ رو کے کہتے وہی فاطمہ جو مباہلہ میں آئی تھی، ہم نے خالی نہیں بھیجا، چادریں دے کر بھیجا۔ واہ مسلمان، عالیہ کا چہرہ اپنے نانا محمد کی قبر کی طرف مڑ گیا، مڑ کے کہا نانا دین تیرا بچ گیا۔ زینب اجڑ گئی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ الْقَلَبِ